الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام عليك يا محيط والإكرام والسيد الأصل مخفي الوجود والسر الله تعالى في كل موجود مقتدر دائر الوجود صاحب اللواء المقام المقصود المولان الحق أبي الحق أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزل من غفور رحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج تیسرے محرم کا بھی سورج غروب ہو گیا اور یہ ہماری تیسری نشست ہے جہاں پر ہم سب جمع ہیں اور ہم اپنی منزل کے روز بروز قریب ہوتے جا رہے ہیں اور کربلا ہماری منزل ہے اور امام حسین کی وہ عظیم ترین شہادت جس کے صدقے میں آج ہم کلمہ گو، امام حسین کی یہ وہ عظیم ترین شہادت ہے جس کے صدقے میں آج ہم کلمہ گو ہیں۔ اگر امام نے وہ شہادت نہ دی ہوتی، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہوتا تو کوئی کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ یہ امام حسین کا فضل و کرم ہے، یہ امام حسین کا احسان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، حسین منی وانا من الحسین۔ بے شک کون حسین؟ تو تعارف کرا گئے، وہ حسین جو پیدا ہوا اور 56 سال تک دنیا جسے جانتی تھی، دنیا اسے جانتی تھی کہ یہ نواسہ رسول ہے۔ 56 سال تک جسے دنیا نے جانا نواسہ رسول کی حیثیت سے، لیکن سن 61 ہجری کے محرم 10 محرم کے سورج کے بعد، وہ 10 محرم کا سورج جو غروب ہوا نا، غروب آفتاب سے پہلے جو شہادت دی ہے نا، اب اس کے بعد سے قیامت تک دنیا یہ جانے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین کی نانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسین منی، حسین مجھ سے، کیونکہ میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ وہ انا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اب جو 61 ہجری کے بعد جتنے کلمہ پڑھیں گے اس ساری امت کے اوپر حسین کا یہ قرض ہے، یہ قرض امام حسین کا ہے پوری امت پہ، ساری امت کے اوپر امام حسین امت کو قرضدار کر گئے۔ اور کیسی لاپرواہ یہ امت ہے، کیسی بے حیائی ہے ہم میں، یہ کیا عجب بے وفائی ہے، یہ کجروائی ہے، یہ بے رخی ہے، یہ التفات کی نظر و کرم ہی چھوڑ دی ہم نے کہ اتنا بڑا محسن جس کی صدقے میں آج ہمیں کلمہ نصیب ہوا، آج ہم اسی کے ایام کے لیے پورے سال میں 10 دن بھی نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاس 10 دن، ایک گھنٹہ بھی فرصت نہیں ہے۔ ایک دن میں 1440 منٹ ہوتے ہیں اور اس میں 60 منٹ مانگے جاتے ہیں آپ سے۔ اگر سال میں حساب لگائیں گے نا تو لاکھوں میں منٹ ہوتے ہیں، اور آپ سے کتنے مانگے جاتے ہیں؟ 600 منٹ۔ لاکھوں میں سے 600 کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کئی لاکھ ایک طرف اور 600 مانگی جائے آپ سے، اور وہ بھی ہم دینے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ اس کے بدلے میں بدلہ کیا ہے کہ جنت۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حسین کا تو وعدہ ہے نا، وہ آخری سجدہ تو گواہ ہے اس بات کا، آخری سجدہ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ جنت آپ کی یقینی ہے، حتمی ہے، پکی ہے،
थोड़ी सी वफा की ज़रूरत है। आज हमने बेवफाई की हद पार कर दी। अल्लाह ताला हमें रसूल और आले रसूल से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये जो मोहब्बत है ना, अगर आपने इनसे कर ली तो फिर आपने बस अपने रब को राज़ी कर दिया। इनकी मोहब्बत रब को राज़ी करती है। और इस्लाम का मोटिव क्या है? रज़ाई तो बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह के रब होने पर राज़ी हूँ, और काम सारे, इबादत सारी, रियाजत सारी, मुजाहिदात सारे, ज़कात सारी, जहाद सारा इसलिए कुर्बत अल्लाह के लिए। अल्लाह राज़ी हो जाए, उसकी कुर्बत मिल जाए। जो राज़ी होगा अपना दोस्त बना लेगा, तो अपने करीब बैठा लेगा। जब से दोस्ती नहीं होगी, जिससे दोस्ती नहीं होगी, जिससे हमारी दोस्ती नहीं होगी, हमसे दूर दूर रहते हैं। कहीं जैसे दोस्ती हो जाए, उससे घुसे रहते हैं, मिल जाते हैं, कुर्बत पा लेते हैं, उसी करीब बैठा लेते हैं। तो हमें कुर्बत वाली चाहिए, हमें बस उसकी कुर्बत चाहिए। इसीलिए हम नमाज भी पढ़ते हैं। इकबाल ने क्या फरमाया? मेरी जिंदगी का मकसद है। इकबाल क्या कह रहे हैं? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं मुसलमान भी हूँ, जितने अरकान अदा कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ और जो नमाज पढ़ रहा हूँ, सब कुछ वो तो इसलिए कि तेरा दीन बुलंद हो जाए, दीन की बुलंदी और सरफराजी के लिए, तुझे राजी करने के लिए। और वो राजी कैसे होता है? कहता है कि वो राजी होने के जो उसके अंदाज हैं, तो ये देखें, जिन्होंने राजी होने के अंदाज पर जो हमने आयत पढ़ी है सरनामे कलाम में, वो 24वें पारे सूरह फुस्सिलत की हामीम सिजदा जिसे कहते हैं। सूरह फुस्सिलत को एक नाम हामीम सिजदा भी है, जैसे सूरह गाफिर को सूरह मोमिन भी कहते हैं। तो हामीम सिजदा की आयत नंबर 30 है, 30 से 31-32, ये 3 आयतें पढ़ी हैं आज मैंने। और उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नल लजीना, सही बेशक वो, इन्नल लजीना बेशक वो सादतमंद हैं, कालू जिन्होंने फरमाया रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है। अब जिसने ही कह दिया कालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, बस। और फिर उसके बाद कह रहे हैं सुमस्तकामु, और उस पर इस्तकामत पकड़ ली, पक्का हो गया, कुछ भी हो जाए इस बात से नहीं हिलूंगा, नहीं हटूंगा कि अल्लाह मेरा रब है। बस इतनी सी बात कि उसने कहा कूलु ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिर हमने यही कहा था ना फारान की चोटी पे खड़े होके, कूलु ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा तफलहू, ताकि तुम फलाह पा जाओ। बचत का एक ही रास्ता है, बचत का एक ही रास्ता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ततनज़्ज़लु यानी तंजील का सीगा है, उतर रहे हैं। कौन उतर रहे हैं? अलैहिम, उन पर मलाइका उतरते हैं। अल्लाह तखाफू, और उनसे कहते हैं तखाफू वला तहज़नू, ना खौफ करो ना गम करो, ना डरो ना गम करो। ये किसे कह रहे हैं? जिसने कहा अल्लाह हमारा रब है और जिसने इस्तकामत पकड़ ली, उससे क्या कह रहे हैं? ना खौफ करो ना गम करो। सही है। वो अब शुरू, और उसे बशारत हो, और तुमको बशारत हो। किस बात की? बिल जन्नतिल लती कुंतुम तवअदून, बशारत हो जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाता है। फरिश्ते उतरते हैं और उसे बशारत देते हैं, तो जन्नत की बशारत हो जिसका तुमसे वादा किया जाता है। तो हम पर फरिश्ते उतरते हैं और हमें ही कहते हैं। कभी आपने सुना ऐसा कोई लफ्ज़? कुरान तो कह रहा है हामीम सिजदा में, कुरान लारैब किताब है, इसमें कोई भी कज़्ब नहीं है, सही है, झूठ नहीं है, शक नहीं है, सच्ची किताब है ना कुरान। इन्ना हाज़िल कुरान, ये वो कुरान है, ये हाज़िल लती, ये हिदायत करती सीधे रास्ते की तरफ। तो ये सीधे रास्ते की तरफ हिदायत कर रही है किताब, और कह रही है कि फरिश्ते उतरते हैं। आपने कभी सुना? नहीं सुना? मैं आपको सुनाता हूँ उनकी आवाज़। आपने सुनी नहीं तो आप सुन लें। बदर में 313 मुसलमान थे, 1000 कुफ़ार थे, 1500 लोग होंगे टोटल, उनके साथ कुछ औरतें भी आई थी, 1500 मान लेते हैं। फरिश्ते कितने आए? पहले 1000 का लश्कर आया, फिर 2000 का आया, सही, फिर 2000 का लश्कर आया। टोटल बदर में 5000 फरिश्ते आए। अगर किसी बस्ती को बर्बाद करना तो एक फरिश्ता ही बर्बाद कर देता है, हलाक कर देता है, एक फरिश्ता हलाक कर देगा। एक जिब्रील अमीन की बात कर लेते हैं।
بدر میں تو جبرائیل بھی آئے, میکائیل بھی آئے, اسرافیل بھی آئے. بدر میں کون کون آیا؟ مقربان بارگاہ خداوندی کے تینوں فرشتے آئے. اور اسرائیل نہیں آتی تو روح قبض کر سکتی بھائی, تو سب کی روح قبض کی ہے نا. 70 مارے واصل ب جہنم کی کافروں کو, تو 70 کافر جو مرے تو روح کس نے قبض کی تھی؟ اسرائیل نے. وہ تو موجود تھے, لیکن جبرائیل آئے لشکر لے کر, میکائیل آئے لشکر لے کر, اسرافیل آئے لشکر لے کر. جبرائیل امین کے ایک بازو کے اندر 600 ہیں بازو, اور 600 بازو میں ہر ایک بازو میں 600 کونیاں ہیں, اور 600 کونیوں میں ہر کونی میں 600 ہاتھ ہیں, اور ہر ہاتھ میں 600 پنجے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ایک پنجہ ہے نا, ان میں 600 پنجے ہیں. اگر مجھے ایک بٹن ایک انگلی سے دبانا ہو تو اس میں 5 انگلیاں میرے پاس ہیں, اور 600 پنجے ہوں تو اس کو ملٹیپلائی کریں 5 سے تو 3000 انگلیاں ہوں گی ایک ہاتھ میں. اور پھر میں اس کو کروں 600 سے, اور پھر 600 سے, اور پھر 600 سے, تو سوچے کتنا کچھ ہوگا. اب اس کے مقابلے میں لوگ کتنے؟ 1500. جبریل امین چاہے تو تحت الثری سے لے کر 7 آسمان و زمین کو ہاتھ کو اٹھا لیں, اللہ نے وہ طاقت دے رکھی ہے. اس میں تو کوئی کسی تفرقے بازی کی تو کوئی بات ہی نہیں نا, تو کوئی تفرقہ ہے ہی نہیں اس میں. سب مانتے ہیں نا کہ جبریل کو طاقت ملی, اللہ نے دی ہے. جب اتنی طاقت ملی, اتنا کچھ ہوا, تو اس ساری طاقت کے باوجود بھی 5000 کا لشکر آیا ہے. 70 کافر جو مرے نا, ان میں سے 25 تو وہ ہیں جو مولا علی کے ہاتھ سے قتل ہوئے. سبحان اللہ. بدر میں جو فاتح اعظم ہے وہ تو مولا علی شیر خدا ہے. 70 میں سے 25 کو اکیلے کاٹا ہے, 1/3 سے زیادہ وہ کاٹا ہے. سبحان اللہ. کاٹ کے رکھ دیا. علی کی تلوار تھی. اور کتنے بڑے مولا علی؟ مولا علی کتنے بڑے؟ صرف 22-23 سال کی, اور کچھ روایت میں 25 سال کی. 22-23 سال کا جوان ہے, اور کیا تلوار چل رہی ہے اس کے ہاتھ میں. تلوار چل رہی ہے, ایسی ذوالفقار چل رہی ہے اس کے ہاتھ میں. اور بدر میں حضور نے علم دیا ہے مولا علی کو. بات آ گئی مولا علی کی, تو اب علی تھوڑا سا ہو جائے, اس لیے بس یہاں رک گیا میں. یہ جو علی نے تلوار چلائی نا, تو علم بھی مولا علی کو ہی ملا تھا بدر میں. اور علم کس کا تھا؟ حضرت عائشہ کے دوپٹے کا فریدہ بنایا, اور وہ کالے رنگ کا دوپٹہ تھا, اور وہ علم دیا بدر میں حضرت علی کو. علی علم بردار ہیں, علمدار ہیں. اگر عباس کربلا کے علمدار ہیں تو علی بدر کے علمدار ہیں, علی خیبر کے علمدار ہیں, علی حنین کے علمدار ہیں. علی تو علی ہے. ایسے ہیں علی. علی کی شان ایسی ہے تو ان کی اپنی صفات تو الگ, کوئی ان کا نام لے لے تو اس کے دم میں دم آ جاتا ہے. یہ اتنے دم کی بات ہے. پوچھا نا صدیق اکبر سے, حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا تھا, میرے گھر میں ہوتے ہوئے اگر حضرت علی بھی ہوں تو آپ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں, تکتے رہتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ. تو جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اس کا نام لینا بھی عبادت ہے. بے شک. علی اسی لیے کعبے سے افضل ہے کہ کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے, لیکن یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کرنا عبادت ہے. اور جو یا علی یا علی یا علی کی تسبیح پڑھتے ہیں وہ تو ولی بن جاتے ہیں, وہ تو ولی بن جاتے ہیں. یہ کوئی عام تسبیح نہیں ہے. 5000 آئے. وہ جو 5000 فرشتے آئے نا, تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف ان کو آتا دیکھا نا, مسلمانوں نے اپنا حجاب مسلمانوں پہ ہٹا دیا, اور کافروں نے بھی دیکھا. تو کافروں نے دیکھا کہ 5000 کا لشکر آ گیا تو ان کی ہمت ٹوٹ گئی, اور جو مسلمانوں نے دیکھا کہ 5000 کا لشکر آ گیا تو ان کی ہمت بڑھ گئی. تو یہ فرشتے لڑنے نہیں آئے تھے, قتل کرنے نہیں آئے تھے, کسی مسلمان کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے. یہ فرشتے تو مسلمانوں کی ہمت کو بڑھانے کے لیے آئے تھے. سو ہمت بڑھا دی. تو جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے نا, اب آپ دیکھیں فرشتوں کا نزول کیسے ہوتا ہے. توجہ اس پر نظر کیجیے گا, بڑا اہم نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے استقامت سے, جس نے کہہ دیا نا کہ کہو لا الہ الا اللہ, اور اس پہ قائم رہ گیا, جو اس نے استقامت پالی, تو رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اپنے کلام میں, اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. بنی اسرائیل میں تو نازل ہوتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں بنی اسرائیل میں جو نبی نہیں ہوتے ہوئے بھی ان پر فرشتے نازل ہوتے تھے, فرشتے ان سے کلام کرتے تھے. فرشتے
جیسے ہماری امت میں آدھے علماء کرام کہتے ہیں خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور خضر اللہ کے نبی نہیں ہیں، ولی تھے، لیکن فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں، فرشتے ان سے کلام کرتے ہیں. اس طرح بہت ساری مثالیں، لیکن میں اپنے موضوع سے بڑا دور چلے جاؤں گا. تو اس لیے برسر مقصد یہ کہ اس میں فرشتے اترتے تھے، تو یہاں بھی فرشتے اترے. فرشتے ہم پہ بھی اترتے ہیں، ہم پہ بھی اترتے ہیں، اور رب اتنا مہربان ہے کہ وہ فرشتے جو اترتے ہیں ہمارے پر، وہ تو ہمیں جو ہے نا استقامت دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا ہمارا کبھی کوئی نیکی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا، پھر ہمارے دل میں آتی ہے بات کہ نہیں یار ہمت کر کے کر لو. جو بات آتی ہے نا، جس طرح وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، یہ فرشتے وہ ہمت ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ ہمت ہمیں دیتے ہیں، اور اس کے بعد بندہ نیکی کر جاتا ہے. تو یہ فرشتوں کا نزول ہے ہماری زندگی میں. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ فصلت کے اندر کہ نحنو، اور پھر کہتے کیا وہ اس بندے سے، اب کب کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں گے، آپ سنیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں نا کہتے ہیں، تو پھر آپ سنیں گے بھی. ایسا کیسا کہنا کہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سنا نہیں؟ بھئی یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا، جو چاہے ہو جب چاہے، میں نے جو کہا ہے سن لے. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا تو سن لے، اس میں مسئلہ تو نہیں ہے نا. تو وہ جو ہے آپ سنیں گے، تو فرشتے کہیں اور آپ سنیں نہیں تو مزہ نہیں آئے گا نا. پھر کیا کہا، کہانی کا برابر ہوگی بات. یقین تو انسان حق الیقین کی طرف اسی وقت جاتا ہے جب اسے خود اس کا ادراک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرشتے کہتے ہیں نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی وہ دوست ہیں فرشتے، اور آخرت میں بھی ہمارے دوست ہیں. کس کے؟ کس کے؟ اس کے جس نے کہا، کیا کہا، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ کہہ دیا. کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیا. بس یہ بات جو کہہ دی نا، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے. اب وہ دیکھیں امام اماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں ہر وہ شے ہے جس سے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے ہر وہ چیز ہے جو تم مانگو گے. ہر وہ شے ہے جنت میں جس کا تمہارا دل چاہے. تم یہاں دل چاہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں ہو. جنت میں ہر وہ شے ہے جس کا تمہارا دل چاہے، اور جسے تم مانگنے والے ہو جنت میں جا کے. جو تم مانگو گے، ہو سکتا کھانا مانگو، ہو سکتا لباس مانگو، کچھ مانگو. آگے آگے تفسیر کے اندر یہ بات، یہ مزہ آئے گا. اور یہ بڑا مزے کا ٹاپک ہے کہ انسان کے ایمان کو حلاوت بخشتا ہے. یہ ٹاپک اللہ نے ان آیتوں کے ذریعے انسان کے ایمان کو جلا بخشی ہے. ایمان بڑھ جائے گا سن کے. آپ آگے سنیں. اور پھر کیا ہے، اور ہر وہ چیزیں جسے تم مانگو گے جنت میں وہ بھی ہے. اللہ کو پتا ہے، عالم الغیب ہے کہ تم کیا مانگنے والے ہو، اسے پتا ہے، اس نے جنت میں رکھی ہوئی ہے. پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں، نزول من غفور الرحیم، یہ میزبانی ہے. نزول، یہ میزبانی ہے من کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم. اس غفور الرحیم کی طرف سے میزبانی ہے. اللہ کی طرف سے یہ میزبانی ہے. کیا میزبانی ہے؟ یہ جو سب کچھ تمہیں جنت میں ملے گا، یہ میزبانی ہے. تو حضرت انس بن مالک نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت تلاوت فرمائی. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا اکثر لوگ کہنے کو تو کلمہ کہہ دیتے ہیں. اب یہاں یہ سننے اور سمجھنے یاد رکھنے کی بات ہے. وہ مزہ تو آپ نے سن لیا کہ ان آیت کے اندر جو مزہ مومن کے لیے، لیکن میں مومن ہوں. عمر بن خطاب کہتے کوئی مجھے یہ بتاتے کہ میں مومن ہوں، میں کائنات کی ساری دولت کو دینے کو تیار ہوں. اور غوث پاک فرماتے کہ میں تو اس روز خوشی مناؤں گا جس روز ایمان سلامت لے کے جاؤں گا. کیسے پتا میں مومن ہوں؟ جب تک وہ فرشتے نہیں آئیں گے اور سنوں گا نہیں آواز، مومن ہونے کا پتہ لگے گا نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کہنے کو تو کلمہ کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر اکثر اس کا انکار کرتے ہیں. جو آدمی تا دمے واپس اس پر ثابت قدم رہا، اس کا شمار اس زمرے میں ہوگا. اب انکار دیکھیں دو طرح سے ہوتا ہے. ایک زبان سے مرتد ہو جائے کوئی شخص، اور ایک کا انکار یہ ہے کہ وہ عمل سے انکار کر رہا ہے. اس لیے جو ہے نا، ایک بندہ دیکھیں عقائد کے اندر ایک ہے فرض عملی، ایک ہے فرض اعتقاد. یہ مسئلہ شریعت کا، یہ سمجھیں گے آپ تو آپ کو شریعت سمجھ میں آئے گی. جب تک شریعت سمجھ نہیں آئے گی آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا. دین شریعت سمجھیں گے تو دین سمجھ میں آئے گا. فرض اعتقادی وہ ہوتا ہے جس پر اعتقاد کرنا لازم ہے. اللہ وحدہ لا شریک، اس میں میں نے یقین رکھ لیا.
اگر اس میں میں ٹول ڈال کروں تو یہ فرض، اس میں کچھ کر نہیں سکتا میں، اعتقادی میں عمل نہیں ہوتا، صرف اعتقاد ہوتا ہے. آپ کا یقین ہونا چاہیے یہ فرض اعتقادی ہے، یہ فرض اعتقادی ہے کہ اللہ ایک ہے، میں نے اس پہ یقین کر لیا. حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ میں نے یقین کر لیا. خاتم النبی نے میں نے یقین کر لیا، تو میرا دل اس میں مطمئن ہے کہ وہ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا. یہ اعتقادی ہے. فرض عملی کیا ہے؟ نماز فرض ہے. اب اعتقادی اور عملی میں اس میں یہاں سنیں آپ، نماز فرض ہے میں مانتا ہوں اس بات کو، یہ میرا اعتقاد ہو گیا. فرض اعتقادی میں نے پورا کر دیا. نماز فرض ہے میں مانتا ہوں اس بات کو، 5 دن نماز پڑھنی چاہیے یہ بھی مانتا ہوں، جماعت سے پڑھنی چاہیے یہ بھی مانتا ہوں، جماعت واجب ہے یہ بھی مانتا ہوں، مان لیا میں نے. اب اس کے بعد کمزور مسلمان وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ مسلمان کے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا. اب نماز نہیں پڑھتا تو شریعت کا مسئلہ یہ سمجھ لیں، بڑا اہم مسئلہ ہے. شاید ایک آدھ منٹ آپ کا اضافی لے لوں میں، لیکن مسئلہ سمجھ لیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں اسلاف کو برا نہیں کہتا، جو مجھ سے پہلے گزر گئے نا ان کو برا نہیں کہتا، میں اسلاف کو برا نہیں کہتا. اور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی فرماتے ہیں کہ اگر تجھے پیروی کرنی ہے نا کسی کی پیروی کرنی ہے تو اس کی کر جو دنیا سے ایمان سلامت لے کے چلا گیا. سبحان اللہ. زندگی نہیں کر، اسے تو شیطان بھٹکا سکتا ہے. جو ایمان لے کے چلا گیا نا، ہاں غوث پاک کی کرنا پیروی، جو عمل کیے تو وہ عمل کر صدیق اکبر کی پیروی کر، مولا علی کی کر، امام حسین کی کر، چل کربلا چل وقت کی کربلا میں چل، حسین کی پیروی کرنا. تو یہ ہے جو ایمان لے کے چلا گیا نا، وہ ایمان کی کیفیت بھی اس کی پوری دنیا جانتی ہے نا. سورج جیسے روشن ہوتا ہے نا، لیکن اگر آپ دن کے اندھے کو سورج نہیں دکھا سکتے، دن کے اندھے کو سورج نہیں دکھا سکتے، یہ اردو کا محاورہ ہے. اسی طرح سے اب جس نے نہیں ماننا تو خیر نہیں مانے گا، لیکن جو ماننے والے ہیں، جس نے وہاں مانا تھا نا اربع عالم میں، جس نے وہاں مانا تھا وہ یہاں بھی مانے گا، اور جس نے وہاں نہیں مانا وہ یہاں بھی نہیں مانے گا. مسئلہ بڑا سیدھا سا ہے. تو اب وہ کمزور مسلمان جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ میں اسلاف کو برا نہیں کہتا اور گناہگار کو کافر نہیں کہتا. امام اعظم ابو حنیفہ تمام حنفیوں کے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام، اور مسئلہ کیا بیان فرمایا کہ میں گناہگار کو کافر نہیں کہتا. تو پھر ان سے انہوں نے تشریح بھی کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اللہ الذی بینہم الصلاۃ فمن ترکھا کفر. ہم میں اور کافروں میں جو فرق ہے وہ نماز ہے، ہم میں اور کافروں میں جو فرق ہے وہ نماز ہے. جس نے نماز ترک کی کافر ہو گیا. اس کا پھر مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسا کسی کی کفر کر لینے کا. وہ کافر تو نہیں ہوتا، بے نمازی کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن اس میں ڈرایا اور سمجھایا جا رہا ہے کہ نماز کا ترک کرنا اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کفر کر لینا اس کے برابر کا گناہ ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اسلام کی آخری کڑی نماز ہے. جب وہ ٹوٹ جائے گی تو اسلام پھر بکھر جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو اس لیے اب یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے. فرض اعتقادی اس طرح، فرض عملی ہو. فرض اعتقادی پہ جو ایمان نہ لائے وہ کافر. سنیں مسئلہ، فرض اعتقادی پہ جو ایمان نہ لائے وہ کافر، اور جو فرض عملی کے اندر ڈھیل ڈھال کرے ایمان نہ لائے، یعنی کہ ایمان تو ہے اس کا، اعتقادی میں آگے تو بس ہو گیا، ایمان تو ہو گیا، لیکن عمل نہیں ہے فرض اعتقادی پر. نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، یار مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، میں گرمی بہت ہو رہی ہے، میں فدیہ دے دوں گا، روزہ نہیں رکھ سکتا. یہ ہیلے بہانے کرے. اور فرض روزہ رکھنا فرض ہے قرآن سے، میں بالکل مانتا ہوں، دل و جان سے مانتا ہوں، لیکن یار میرے طبیعت صحیح نہیں ہے، میں نے خود اپنی طبیعت بتا دی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور روزہ نہ رکھوں. تو یہ فرض عملی میں کوتاہی ہے. فرض عملی میں کوتاہی منافقت ہے، فرض عملی میں کوتاہی منافقت ہے، لیکن فرض اعتقادی میں کوتاہی کفر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے. جس نے اعتقاد کا انکار کیا وہ کافر ہے. حضرت عمر کے بارے میں کہا تھا رسول اللہ نے، عمر تجھ سے کسی کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا، لیکن ہاں اعتقاد کا سوال ہوگا. تو یہ بات اعتقاد کا سوال ہوگا. تو یہ سمجھیں آپ اس بات کو کہ فرض اعتقادی اور عملی کا یہ فرق ہے. اب یہ اس کی ہے. تو حضور فرماتے کہ ہمارے پاس جو ہے نا ثابت قدمی دو طرح کی ہے. ایک وہ جو زبان سے ہی مرتد ہو گیا، آقا علیہ السلام کے پردہ کرنے کے بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، صحیح ہے، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا سارے مرتد تو ہو گئے تھے،
मुनकरीन ज़कात सारे मुर्तद थे, बहुत से लोगों ने नमाज छोड़ दी, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ छोड़ दिया, वो मुर्तद हो गए थे। कुछ जंगे यमामा के बाद मुसलमान का बाजार से जंग हुई है, उसके बाद ईमान लिया है दोबारा, जिन्होंने मुर्तद हुए थे ईमान ले आए, तौबा करी और बहुत रोए नाते थे सारी उम्र अपनी इस गलती पर। कुछ सहाबा भी थे, वो ईमान ले आए, ये तारीख है, ऐसा होता है। नबी की जानिब कौम जो है ना बिखर जाती है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो इजमा था ना वो हमेशा कायम रहा और आज तक कायम है, ये नहीं बिखरेगा इंशाअल्लाह ताला। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से ने ये आयत पढ़ी और हमने दरियाफ्त किया। अस्वद बिन हलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पूछ रहे हैं कि हज़रत अबू बकर ने ये आयत पढ़ी थी, सुमस्तकामु, सही है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ये आयत पढ़ी तो हमने सवाल किया कि ये इसका दरियाफ्त करने से मतलब क्या है। अबू बकर ने कहा अच्छा लोगों से कहा तुम बताओ, लोगों ने कहा लम यज़निबू, इस्तकामत का मतलब ये कि बंदा कोई गुनाह न करे। तो वो अगर सिद्दीक ने अपना सर पीट लिया, ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने बड़ी मुश्किल बात कर दी, अगर कोई गुनाह ही ना करे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर कहने लगे कि अर्ज की कि फिर आप बताइए। फरमाया अल्लाह को रब मानने के बाद इस पर इस्तकामत के मानी कि बुतों की पूजा ना करे, शिर्क ना करे, और अल्हम्दुलिल्लाह अलल एहसान के हुजूर ने अपनी उम्मत के बारे में बताया कि मुझे तुम पर शिर्क का कोई खौफ नहीं है, बुखारी शरीफ के हदीस है। बस शिर्क का तो मसला नहीं है, तुम शिर्क नहीं करोगे, तुम बुतों के पुजारी नहीं बनोगे, बुतों को नहीं पूजोगे। किसी एक आध का इर्तिदाद होना, एक आध का मुर्तद होना, दो चार का कादियानी हो जाना, 5-6 का पैसे के लिए अपना दीन बेच देना, ईमान बेच देना, ये एक अलग मसला है। अरबों की तादाद है, 2.25 अरब मुसलमान है, ये शिर्क नहीं करेंगे, इजमा इनकी हक पे रहेगी। इजमा इनकी जो बड़ी जमात है, जो अल्लाह की जमात है, जो अहले सुन्नत वल जमात है, वो तो हक पे होगी, और कसरत में वही है, कसरत में अहले सुन्नत वल जमात ही है। ये पूरी पाकिस्तान सुन्नी स्टेट है, तो ये जो है ये तो नहीं होगा। लेकिन क्या है, हाँ मुझे डर ये है कि तुम रियाकारी शुरू कर दोगे, रियाकारी शुरू कर दोगे, ये रियाकारी शिर्क असगर है, यानी तुम दिखाने को अमल करोगे, हर काम दिखावे के लिए करोगे, इखलास खत्म हो जाएगा। बस ये जो है सबसे खतरनाक है कि बंदा इखलास खत्म हो जाएगा और रियाकार सीधे जहन्नम में जाएगा। सुने, रियाकार सीधे जहन्नम में जाएगा। हज़रत फारूक आज़म ने मिंबर पर इस आयत की तिलावत फरमाई, फिर अल्लाह की कसम, इस्तकामत का मतलब ये बताने लगे, वो साबित कदमी से अल्लाह ताला की इताअत करते और लोमड़ी की तरह हीले साजियाँ करके फरार की राह इख्तियार नहीं करते। जैसे मैंने बताया ना, ये डॉक्टर ने कह दिया मुझे तबीयत ख़राब है, कुर्सी नज़र आई मस्जिद में, फ़ौरन कुर्सी पे बैठ गया, मैं लेके कुर्सी, यार मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तुझे किसने बताया मेरी कमर में दर्द हो रहा है। जितने लोग कुर्सी में नमाज़ पढ़ते हैं ना, जिन्हें मैंने देखा, कसीर तादाद है जिनको मैं देखता हूँ रोज़ाना मस्जिदों में, कुछ 30, 40, 50 लोग बैठते हैं, बमुश्किल एक अंदाजे के मुताबिक कमोबेश 10-12%, 15% लोग ऐसे होंगे जिन्हें सही कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़नी आती है। कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ना खड़े होकर नमाज पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल है। खड़े होकर नमाज पढ़ने में रुकू सुजूद में वाज़े फर्क है। कुर्सी पे बैठ कर रुकू सुजूद का पता नहीं लगता। कुर्सी पे बैठे होते हैं, कुर्सी ऊंची सी होती है और पाँव को हिला रहे होते हैं, पाँव से भी खेल रहे होते हैं, पाँव से भी खेल रहे होते हैं, और पता नहीं लगता कब कयाम है और कब रुकू है और कब सुजूद है, कब हाथ कहाँ होगा और कहाँ होगा। अगर आपको नमाज नहीं आती तो किसी आलिम को 2-4 मिनट ले लें, उससे मांग लें, उससे कहें कि मुझे कुर्सी पर बैठ के नमाज पढ़ने का तरीका बता दो। मौला अली शेर खुदा फरमाते, बस नमाज के असूल याद रखें, फरमाते कि जब मैं नमाज की नियत बांधने लगता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने सीधे पाँव के अंगूठे के अंदर कील ठोक दूं। मौला अली शेर खुदा बयान फरमा रहे हैं कि जब मैं नमाज की नियत करने लगता हूँ तो सोचता हूँ सीधे पाँव के अंगूठे के अंदर कील ठोक दूं, ताकि वो अपनी जगह से जुम्बिश राय की दाने के लालू हिले नहीं, पाँव इतना फिक्स होना चाहिए सीधा। अब उसका तो उल्टे पाँव में आप जब बैठते हैं तो दो जानों होकर बैठते हैं तैयात में, तो वो वहाँ पे एक पाँव लिटा देते हैं, तो वहाँ पर वो पाँव तो हरकत करेगा, लेकिन एक पाँव फिक्स रहना चाहिए। हम तो इसको, और जो कुर्सी बैठता है उसके दोनों पाँव फिक्स रहने चाहिए। जिस तरह रख के उसने नमाज शुरू की है उसी तरह नमाज फेरेगा, सलाम, उसमें कोई फर्क नहीं आना चाहिए। लेकिन लोग कुर्सी बैठ के भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। अल्लाह ताला में नमाज हमने देख के पढ़ी है। मैं खानदानी मुसलमान हूँ क्योंकि मेरा बाप मुसलमान था, मेरा दादा मुसलमान था, मेरे परदादा मुसलमान थे, खानदानी मुसलमान हूँ। मैंने इस्लाम सीखा नहीं है, हासिल नहीं किया इस्लाम, दीन समझा नहीं मैंने, नमाज सीखी नहीं। मेरा बाप नमाज पढ़ता था, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं कैसे पढ़ रहा था और मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, उससे सिखाई नहीं, मैंने सीखी नहीं।
اس نے مجھے سکھائی نہیں, میں نے سیکھی نہیں. معاملہ ہمارے اکثریت کا یہ ہے. اسی لیے کوشش کی جاتی ہے یہ درس قرآن اسی لیے جو ہے منعقد کیے جاتے ہیں کہ تم نماز ہی سیکھ لو یار, وضو ہی سیکھ لو, نماز ہی سیکھ لو. اگر تمہاری نماز صحیح ہو گئی تو تم دنیا کے بڑے کامیاب انسان ہو جاؤ گے. کامیاب ترین شخص وہ جسے نماز صحیح پڑھنی آتی ہے. لیکن افسوس کا عالم یہ ہے آج کہ ہم سے نماز صحیح نہیں پڑھی جاتی. اور دنیا کے سارے علوم, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, اسٹیٹکس, یہ سارے اکنامکس, ہم سب کے سب علوم پڑھنے کے لیے ٹیچروں کو ہزاروں روپے دیتے ہیں. او لیولز کا ایک ایک بچہ 10-10, 15-15 ہزار روپے فیس دیتا ہے ایک سبجیکٹ کی. ایک سبجیکٹ کی 15-15 ہزار روپے فیس دیتا ہے. سوچیں کہ او لیولز کا بچہ 15-15 ہزار روپے فیس دیتا ہے ایک سبجیکٹ پڑھنے کے لیے کہ وہ سبجیکٹ سیکھ لے. اور افسوس کی بات ہے قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے میرے پاس دینے کو 5 منٹ بھی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ میں اپنی محنت کی کمائی کی 10-10, 15-15 ہزار ایک ایک سبجیکٹ کے لیے دے رہا ہوں. مجھے او لیول کی اردو اور ہسٹری جغرافی بھی پڑھنی ہے تو بھی میں 15,000 روپے دوں گا. اس کی استامت پڑھنی تو بھی 10,000 روپے دوں گا فیس. حیرت ہے, او لیول کی استامت پڑھنے کے لیے 10,000 روپے دوں گا. اور قرآن شریف کی ایک آیت جو فری میں مولوی سکھا رہا ہوتا ہے, کہتا ہے آؤ 2 منٹ دے دو, اللہ کے لیے 2 منٹ دے دو. وہ مولوی تو سنت ادا کر رہا ہے مولا علی کی, کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے بازار میں روک کر مدینے کے بازاروں میں کہتے ہیں مجھ سے دین ایک حدیث سن لو, ایک حدیث سن لو, ایک آیت سیکھ لو, ایک بات سمجھ لو. کس کو کہتے ہیں؟ تابعین کو کہتے ہیں, نئے نئے لوگوں کو. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے لیے ہمیں 5 منٹ نہیں, 10 منٹ نہیں. افسوس, مطلب کس حال میں مریں گے, کیا حال ہوگا ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. صلی علی مصطفیٰ حبیب اللہ محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی, یا رسول اللہ اسلام کے بارے میں مجھے ایسی بات بتائیے کہ حضور کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو. یا رسول اللہ آپ کے بعد مجھے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو, ایسی بات بتائیے. نبی نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, تم کہو میں اللہ پہ ایمان لایا, پھر اس پہ استقامت سے اڑ جاؤ, بس کھڑے ہو جاؤ, پہاڑ کی طرح ہو جاؤ, اس سے نہیں ہٹوں گا. مجھے کاٹ دے, مجھے آگ میں جلا دے, مجھے ٹکڑے کر دے, کچھ بھی کر, میں استقام سے نہیں ہٹوں گا, بس یہ کہہ دو. پھر عمر بھر سے ثابت قدم رہو. میں نے عرض کی میں کس چیز سے بچوں, تو آپ نے فرمایا سوچو اسلام تو میں استقامت سے لے آؤں, بچوں کس چیز سے, تو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے بچ, اس سے بچ. دنیا میں جتنی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں اس میں سے کثیر وہ ہیں جو زبان کی وجہ سے آتی ہیں, کثیر وہ ہیں جو زبان کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آفت سے بچائے. امام غزالی کہتے ہیں 18 آفتیں جو زبان کی وجہ سے آتی ہیں, اور اتنی تفصیل سے لکھا ہے زبان کی آفتوں کو, پورا ایک باب باندھ کے لکھا ہے زبان کی آفت کا. آپ کیمیا سعادت میں پڑھ لیں, آپ احیاء العلوم میں پڑھ لیں زبان کی آفتوں کو. پھر آگے چلتے ہیں اور آگے اس میں لکھا ہے کہ اب یہ فرشتوں کا نزول کب ہوتا ہے, مجھے اور آپ کو کیسے پتہ لگے گا. سب سے اہم مسئلہ یہ ہمارا کہ مجھے کیسے پتہ لگے گا کہ جو میں نے آیت پڑھی اور جو میں ترجمہ تفسیر بتائی وہ کیسے ہوگا. تو حضرت مجاہد کہتے ہیں سعدی سے, اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ یعنی بوقت وصال فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. کب ہوتا ہے؟ جب مومن دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اکرمہ اور زید بن اسلم رحمۃ اللہ کا قول ہے یعنی جو امور آخرت میں تمہیں درپیش ہے اس سے خوف نہ کھاؤ. اب فرشتے اس مومن کو کہتے ہیں, کندھے کو تب تبا کے, جیسے ہم کہتے ہیں نا, کہتے ہیں جو امور آخرت تمہیں درپیش ہے اس سے خوف نہ کھاؤ. صحیح ہے. اور جو کچھ پیچھے چھوڑ جا رہے ہو یعنی بیوی, بچے, مال و دولت, دیانت, ان کے بارے میں خدشہ محسوس نہ کرو, ان کی حفاظت ہمارے ذمہ. اب فرشتے کہتے ہیں تو فکر نہ کر, تیرے بچے کی حفاظت, تیری بیوی کی حفاظت, تیرے اہل خاندان کی حفاظت, تیرے مال کی حفاظت میرے ذمہ, تو پریشان نہیں ہو. بندہ سب پریشان ہوتا نا, میرے بچوں کیا ہوگا, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ بتائیے کوئی مر گیا, اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کیا ہوا, کبھی کچھ ہوا نہیں, سب پل جاتے ہیں, سب جوان ہو جاتے ہیں, سب کما لیتے ہیں, سب کھا لیتے ہیں, سب جی لیتے ہیں. تو وہ فرشتے کہہ رہے ہیں, اور وہ انہیں شر کے خاتمے اور بھلائی کے حصول کی خوشخبری دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی حفاظت ہمارے ذمہ اور شر تمہارے سے ہٹا دیا گیا ہے.
اور بھلائی کے خاتمے کی تمہیں خوشخبری ہو، یعنی تم کلمے پہ مرو گے. آپ نے ساری عمر رکھا ہے اس بات کو اپنی زندگی میں کہ میں استقامت کے ساتھ کلمے پہ موجود ہوں، تو کہہ رہے تم کلمے پہ مرو گے. اور پھر حضرت برا بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ملائکہ مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو کہ پاک جسے میں سرایت کیے ہوئی تھی نکلا. ظاہر سی بات ہے جو چلا جاتا ہے وہ تو بتاتا نہیں. یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جو حضور سے سن کے انہوں نے بیان کر دیا تو آج کتابوں میں موجود ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھیجا جس کی تفسیر نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی تھی. روح اور ریحان کی طرف چل، اور روح سے کہتے ہیں اور تو ریحان یعنی جنت کی طرف چل. سبحان اللہ. جنت ریحان ہے نا اس کی طرف چل. اب چل ریحان جنت کو ہی کہتے ہیں. چل اس خدا کے پاس جو تجھ سے ناراض نہیں، اور چل اس خدا کی طرف جو ناراض نہیں. جنت کے 8 درجات ہیں، اس میں سے ایک طبقے کا ایک درجے کا نام بھی جنت ہے. کسی کو سمجھ میں آیا نا کہ ریحان درجے کا نام؟ ہاں تو درجے کا نام بھی ہے. اور ریحان ویسے جنت کو کہتے ہیں، ریحانتین کہتے ہیں نا امام حسین کریمین کو، جنت کی پھول، تو جنت کو ریحان کہتے ہیں. ریحان جنت کو کہتے ہیں لیکن ایک طبقے کا نام بھی ہے، ایک درجے کا نام بھی ہے. جیسے لندن ایک ملک کا نام بھی ہے اور ایک شہر کا نام بھی ہے، ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اپنا فضل و کرم فرمائے. اور فرماتے آگے کہ حضرت جعفر بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جعفر بن سلیمان سے روایت کی کہ میں نے ثابت کو سورہ حامیم کی تلاوت کرتے سنا. جب آپ اس آیت پہ پہنچے توقف فرمایا، ارشاد فرمایا ہمیں خبر ملی ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا اس کے بعد 2 فرشتے آئیں گے جو دنیا میں اس کے ساتھ تھے اور اسے کہیں گے اندیشہ نہ کر اور غمگین مت ہو. آگے کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں جب مومن مرا تو فرشتے آئے، مر رہا تھا. قبر میں گیا تو فرشتے ساتھ گئے قبر میں، وہاں بھی اس کی وحشت دور کی قبر کی. اور پھر جب وہ قبر سے اٹھے گا تو اب آگے فرماتے ہیں کہ بوقت وفات مومن سے کہیں گے جس طرح ہم دنیا میں تیرے ساتھی تھے، تمہیں نیکی کی راہ دکھاتے تھے، اچھا کی طرف رہنمائی کرتے تھے اور اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کرتے تھے، اسی طرح آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے، تم سے قبر کی وحشت دور کر دیں گے. موت کے وقت وہ ساری بات سمجھا دیں گے، پریشانی ہونا قبر میں، حشر میں، برزخ میں اور میدان حشر کے بعد پولیس رات پہ ہر جگہ ہم ساتھ ہوں گے. سور بھوکے جانے کے وقت قبروں سے اٹھنے اور حشر میں اور پولیس رات میں ہم تمہارے ساتھ بھوک کریں گے. پھر فرشتے کہتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے ہم تمہارے ساتھ پولیس رات پہ بھی چلیں گے. سبحان اللہ. کیا ساتھ ہے اللہ کا، کیا ساتھ ہے اللہ نے دین فرشتوں کا کہ یہ رب کی کلمے پر استقامت ہے. کیا بات ہے. اور تمہیں جنت کی نعمتوں اور باغات میں پہنچائیں گے. جنت کی نعمتوں اور باغات میں پہنچائیں گے. باغات میں کیوں پہنچائیں گے؟ جہاں تک کا وعدہ تھا وہاں تک کا وعدہ پورا کر کے تمہیں باغ میں چھوڑ کر آئیں گے. اب اس کے آگے یہ جو ضیافت ہے نا، اس پر پھر ایک پورا ایک باب باندھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب اس کے بعد نزل من غفور الرحیم، یہ ضیافت عطا ہے اور بدلہ ہوگا. یہ ضیافت کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے اور بدلہ ہوگا. گناہوں کو بخشنے والے رؤوف الرحیم کی طرف سے جس نے بخش دیا، پردہ پوشی کی اور لطف و کرم سے نوازا. اور یہ بات تو سچ ہے، آپ بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں. آقا علیہ السلام فرماتا پوری ابن آدم گناہ گار ہے. اب کوئی جنت میں جائے گا تو اس کی پردہ پوشی سے جائے گا نا، اس کے گناہ تو اس نے چھپا دیے نا. اب گناہ چھپا کے اپنے لطف و کرم کیا، نہیں انہیں آنے دو، یہ میرے حبیب کے بندے ہیں، یہ میرے حبیب کے بندے ہیں، انہیں آنے دو. وہ لطف و کرم تو رب تعالیٰ کی طرف سے، ان کی نوازشات سے. تو جنت میں جو بھی جائے گا رب کے فضل سے جائے گا، اپنے اعمال سے نہیں جائے گا. ابن ابی حاتم فرماتے ہیں یہاں اس آیت کی تفسیر میں حدیث سوق کی جنت یعنی کہ بازار جنت کی ذکر ہے. اور یہ پوری حدیث ہے نبی علیہ السلام کی جو اس طرح ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ سے ہوئی. ابو ہریرہ نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں ملائے. دعا کیا کرے؟ اللہ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں ملائے. یہ صحابہ کی دعا ہے کہ حضرت سعید بن مسیب ابو ہریرہ سعید بن مسیب سے کہہ رہے ہیں کہ اے سعید بن مسیب اللہ تجھے اور مجھے جنت کے بازار میں ملائے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ سے جب یہ بات کہی نا تو سعید نے پوچھا کیا جنت میں بازار بھی ہوں گے؟ ابھی حیرانی ہوئی نا، جنت تو ہم سمجھتے ہیں کہ جنت کوئی الگ ہی شے ہے نا، اس میں بازار بھی ہوں گے، جنت میں بازار بھی ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ہاں مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجات پہ فائز ہوں گے. اب اس وقت تھوڑا سا نا دل میں قلق ہوتا ہے کہ کاش میں نے دنیا میں جو وقت ضائع کیا تھا نا وہ نیکی کر لیتا، رسول اللہ پہ درود پڑھ لیتا، قرآن کی ایک آیت یاد کر لیتا، کسی اچھے بھلے آدمی ہر 2 منٹ بیٹھ جاتا. میں ادھر بیٹھا ہوں ادھر بیٹھا ہوں، چوک پہ بیٹھا ہوں، فضول لوگوں میں بیٹھا ہوں، فتنے والے میں بیٹھا ہوں، ارے وہ تھوڑا دین سیکھ لیتا، شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا، ایک آیت سیکھ لیتا.
जिसे जितनी आयत याद होगी वो इतने दर्जे ऊपर होगा। सुभान अब अल्लाह, सोचे जिसे पूरा कुरान याद होगा सुभान अल्लाह, क्या काम होगा उसका। अब फिर दुनिया के हिसाब से जुम्मे के दिन के बराबर इन्हें एक जगह जमा होने की इजाज़त मिलेगी। चुनाचा अब जब जन्नत जाएंगे ना दिन सारे खत्म हो जाएंगे, सूरज चांद सितारे जब खत्म हो गए दिन भी खत्म हो गए, लेकिन जुम्मे के दिन के बराबर के हिसाब से वो एक दिन दीदार इलाही से फैज़याब होंगे। जुम्मे का दिन, जुम्मे के दिन अहले जन्नत को दीदार होगा रसूल। ये 7वां दिन होगा। हम जन्नत में आएंगे हफ्ते के दिन, इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात गुजारेंगे। अच्छा जुम्मे का दिन आएगा 7वां दिन, तो अल्लाह पूछे क्या मांगते हो, तो क्या उनका मालिक सब कुछ मिल गया। उनका एक नेमत और है जो तुम्हें मैंने अभी तक दी नहीं, अब दे रहा हूँ। तो क्या नेमत है? जन्नती हैरान होंगे, वो नेमत मेरा दीदार है। फिर अब वो दीदार होगा तो अल्लाह ताला इनका अर्श इनके सामने होगा। अब अल्लाह का अर्श इनके सामने आ जाएगा जन्नत में। ये सब कुछ जन्नत के एक बाग में होगा और ये सारा माजरा सारे जन्नती होंगे उस बाग में और जन्नत के एक बाग में होगा। इनके लिए नूर के मेंबर रखे जाएंगे। इसी तरह लोलू याकूत जबरजद जमर्द के सोने और चांदी के मेंबर होंगे। इनमें कम रुतबे वाले जन्नती, लेकिन जन्नती होने के एतबार से कोई किसी से कमतर नहीं, मुश्क और काफूर के टीलों पे होंगे। जो सबसे कम नेकी वाला होगा वो मुश्क और काफूर के टीलों पे होगा। जो सुपर वाला होगा सोने और चांदी के उसके होंगे मर्तबे, और उसके बाद फिर वो जमर्द के और याकूत के और मरजान के जो उनके लिए बनाई जाएंगी कुर्सियाँ। इस तरह से सबके मेंबर होंगे। कुर्सियों वाले मजलिस के एतबार से इनसे अफजल नजर आएंगे। जो टीले पे खड़े हैं उनसे अफजल वो होंगे जो कुर्सी पे बैठे हैं। ये तो जाहिर सी बात है। हज़रत अबू हुरैरा का कौल है कि हमने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह कि हम अपने रब का दीदार करेंगे, तो आपने फरमाया क्या तुम्हें सूरज और चौदहवीं की चांद रात में चांद को देखने में कोई शक रहता है? उनका नहीं। करोड़ों का मजमा हो, चांद को देखना हो, जो सर उठाएगा वो देख लेगा। तो इसी तरह से रब का दीदार होगा। अरबों खरबों का मजमा होगा जन्नत के उस बाजार में, फिर भी सब अपने रब को देखेंगे, सब अपने रब को दीदार करेंगे। हमने अर्ज़ की क्या इस मजलिस में कोई शख्स नहीं होगा मगर अल्लाह के सामने हिजाबात उठा देगा, बगैर तर्जुमान के इससे बातचीत करेगा और अल्लाह ताला सबसे कलाम फरमाएगा। कि अल्लाह की खूबी है कि अपने अरबों खरबों बंदों से एक वक्त में कलाम फरमाएगा, सबसे अलग अलग कलाम फरमाएगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला किसे फरमाएगा ए फलां बिन फलां, तुम्हें याद है कि तुमने एक दिन ये गुनाह किया था। अब अल्लाह ताला जन्नत में उठेगा तो बंदा तो शर्मिंदा हो जाएगा ना, जिसने एहसान किया है। और वो कह रहा है कि यार तुझे याद नहीं कि तूने ये हरकत की नहीं मेरे साथ। तो वो अल्लाह ताला फरमाए तूने गुनाह किया था। उन्होंने कहा या अल्लाह क्या तूने मुझे माफ़ नहीं कर दिया? अब वो कह रहा है ये रब ताला ने मुझे अपने माफ़ नहीं किया। अल्लाह ताला फरमाएगा क्यों नहीं, मेरी मग़फ़िरत की वुसअत की वजह से तुम इस दर्जे तक पहुँचे हो, मग़फ़िरत की वुसअत की वजह से तुम इस दर्जे तक पहुँचे हो। फरमाया इसी असना में इन्हें एक अबर ढाँप लेगा और ऐसी खुशबू बरसेगी जो किसी ने नहीं सूंघी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा उठो इनामात की तरफ जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं और लो जो तुम चाहो ले लो, अब जो चाहिए ले लो। कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, जिसे जो उठाना है जो लेना है ले ले। अरबों लोग हैं तो यार कितनी होंगी, खरबों लोग हैं कितनी इनामात होंगे अल्लाह के। फिर हम सब एक बाजार में पहुंचेंगे जिसे फरिश्तों ने घेर रखा होगा। वो चीज़ें जिन्हें किसी आंख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, ना किसी का दिल ख्याल तक गुजरा। फरमाया हम जो चाहेंगे हमारे साथ उठा लिया जाएगा, इसमें ना कोई चीज़ बेची जाएगी ना खरीदी जाएगी। इसी बाजार में अहले जन्नत एक दूसरे से मिलेंगे। चुनाचा बुलंद रुतबे वाला एक शख्स आएगा और अपने कम रुतबे वाले शख्स से मिलेगा। अब दो लोग आएंगे, कोई ज़्यादा नेक है एक कम नेक है, तो ज़्यादा नेक वाले के कपड़े भी उस नेकी के एतबार से होंगे। कम नेक वाले के कपड़े, एक ने 2000 का सूट लिया, एक ने 10,000 का सूट लिया, तो जाहिर सी बात है 2000 के सूट में 10,000 के सूट में जो फर्क होता है, इसी तरह उसकी नेकियों का फर्क है। आज ले पना उनकी, आज करना नेकी, आज हिम्मत कर, आज पकड़, आज नेकी कर, आज टाइम में। यार मैं हम तो मुताहनत का शिकार हूँ, कर लेंगे बाद में हो जाएगा, कर लेंगे, अभी करता हूँ, अभी शुरू करता हूँ, अभी यूँ होता है। ये नहीं, कर लो नेकी, पता नहीं जिंदगी कितने दिन की है, अगली सांस मिलेगी नहीं मिलेगी। बैठे हो रसूल अल्लाह की महफिल में, अल्लाह का जिक्र हो रहा है, कुरान की आयत पढ़ रहे, सुनी जा रही है, इल्म सीख रहे हो। जहाँ मौका मिले दुरूद पढ़ो नबी अलैहिस्सलाम, जहाँ मौका मिले कहो सुभान अल्लाह। तो ये फजीलत है। तो अब इनमें से कोई शख्स कमतर, अच्छा चुनाचा इसका लिबास देख के इसके दिल में रंज होगा। अब वो मरूब सा होगा, इसकी बात खत्म नहीं होगी, उसकी बात खत्म भी नहीं होगी। सामने वाले की मुलाकात करे दो लोग, बात खत्म नहीं होगी कि उसे अपने जिस्म पर भी उससे अच्छा लिबास नजर आएगा। जो कम वाला था उसे लिबास अच्छा नजर आएगा, क्योंकि वहां किसी को रंज नहीं होगा। जन्नत में कोई रंज नहीं किसी को, तो किसी रंज होगा कि मेरा लिबास कमतर है, अल्लाह ताला उसे अच्छा लिबास अता फरमा देगा दोबारा। फिर हम अपने घरों को जाएंगे और हमारी बीवियां हमारा इस्तकबाल करेंगी और हमें कहेंगी मरहबा, कहेंगी कि मेरे महबूब खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपका हुस्न जमाल और खुशबू पहले से भी ज़्यादा बढ़ी हुई है। वो कहेंगे आज हम अपने रब की मजलिस से उठ कर आए। आज तक तो हम दुनिया के लोगों की मजलिस में बैठते थे,
آج ہم رب کی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس طرح بدل جائیں اور جس طرح اس نے ہمیں بدل دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ سورہ فصلت کی 30 سے لے کر 32 تک کی آیت اور ترجمہ اور تفسیر میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لیکن کیا ہے، جس نے استقامت کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ، یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے کوئی خاص وظیفہ دے، خاص وظیفہ بتا، خاص ذکر بتا جسے میں کیا کروں. یہ مولوی صاحب سے نہیں لے رہے آپ، یہ کسی پیر صاحب سے نہیں لے رہے. آج کل پیر منگل بدھ جمعرات سوشل میڈیا پہ بہت سارے وظیفے ڈالتے رہتے ہیں، یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا، تو یہ پڑھ لو تو یوں ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے پوچھنا، موسیٰ خود کلیم ہے اور پوچھنا رب سے کہ میرے رب تو بتا مجھے کوئی ایسی بات، ایسی دعا، ایسا کلمہ جو تیرے نزدیک سب سے خاص ہو. اللہ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو کیا، یہ تو میرے سارے امتی بھی کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص بتا. تو کہنے لگے اے موسیٰ 7 زمین اور 7 آسمانوں میں اس سے خاص کوئی شے نہیں، اس کلمے سے خاص کوئی نہیں ہے. تو اسی لیے سلسلہ عالیہ قادریہ بدریہ کے بزرگ اور بانی حضرت بہاؤالدین بدرانی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مومن کو ہر نماز کے بعد 165 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنی چاہیے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کہنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. 165 مرتبہ اس طرح سے کہنا ہے اس کو 165 مرتبہ کہ اس سے کہنا ہے 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور 10ویں بار جب کہیں لا الہ الا اللہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مریدوں نے پوچھا پیر و مرشد سے کہ یا سیدی سر نائب غوث اللہ، آپ کی عمر 750 سال تھی، 750 سال عمر ہے آپ کی. اور وہ بزرگ سے پوچھنے لگے کہ یا سیدی یہ تو بتائیے آپ کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ 9 بار کہیں ہم 165 بار پورا کہہ کر ہی کہہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بات بھی ختم ہو جاتی، لیکن 9 بار ہم کہیں لا الہ الا اللہ، اور 10ویں بار جب کہیں لا الہ الا اللہ تو کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر دیکھیں، توجہ ادھر رکھیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں جلال بہت ہے، جب تم کہتے ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جمال تمہیں سوال لیتا ہے. سبحان اللہ. اس طرح سے یہ ایک ہو گیا، آپ کا 10 ہو گیا، پھر 20 30 اس طرح 165 کہنے ہیں، یعنی اس میں 16 مرتبہ جو ہے نا پورا محمد کلمہ شریف پڑھیں گے، اور ورنہ آپ نے لا الہ الا اللہ کہنی ہے. تو یہ جو ہے آپ نے کہنا ہے، کہیں لا الہ الا اللہ، یہ سب سے خاص کلمہ ہے. اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو جب اللہ نے عرش بنایا تھا نا، جب عرش بنایا تھا رب نے، تو رب کا عرش پانی پر ہے، رب کا عرش پانی پر ہے، اور جب رکھا نا تو پانی پہ لرزا یوں کھانے لگا، یوں ہلنے لگا، تو اللہ نے اس کو بھی لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا عرش پانی پر ہے، 7 آسمانوں سے پار، عرش اولا سے بھی، جو سدرۃ المنتہا سے بات رف رف کے جو پردے ہیں اس پردوں کے پار جو رب کا عرش ہے، جس جگہ پہ وہاں پانی ہے، اور پانی پہ رب کا عرش ہے، اور اللہ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا نا کہ آدم تمہیں کیسے پتہ لگا؟ جب آدم نے کہا نا تجھے پیارے محمد مصطفیٰ کا واسطہ، تو آدم تجھے کیسے پتا کہ محمد میرے محبوب ہیں؟ کہا میں نے عرش پہ جب نظر پڑی نا، میری آنکھ کھلی اور روح داخل ہوئی، تو پہلی نظر اٹھائی نا تو عرش پہ گئی، جو عرش پہ گئی نا تو میں نے یہی کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں کلمہ ملا، ہمیں کلمہ ملا. ہم کسی اور نبی کی امت پہ پیدا ہو جاتے تو یہ شکرانہ تو ہمیں ہر سانس میں ادا کرنا ہے کہ میں رسول اللہ کو امتی ہوں. تو شکر کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، شکر کرنے کے لیے وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، شکر کرنے کی عادت بنانی چاہیے. نعمت اسے ملتی ہے تو شکر کی عادت بنا لے. جو وجہ ڈھونڈتے ہیں پھر ڈھونڈتے ہی رہ جاتے ہیں. ہر حال میں کہیں الحمدللہ. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. اسی لیے بزرگ ہمارے فرماتے ہیں الحمدللہ علی الاحسان علی کل حال، ہر حال میں رب کا شکر ہے. تو یہ فضیلت ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کلمے کی جو اللہ نے لکھا عرش پہ. سبحان اللہ. میں آپ کو اس پر قائم رہنے کے 2-3 طریقے بتاتا ہوں کہ کیسے استقامت ہوگی. میں مرتے وقت ایمان سلامت اپنا لے جاؤں یا رسول اللہ، کیسے لے جاؤں گا ایمان سلامت؟ میں مروں گا کیسے؟ ایمان پر کیسے مروں گا؟ اس کے لیے میں 2-3 چھوٹی سی روایت سناتا ہوں آپ کو.
تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے اور میری بات مکمل ہو. یہ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اس تفسیر پڑھی اس کی, ٹھیک ہے. اب تفسیر کے بعد میں آپ کو دو دوں گا. سلسلہ نقشبندیہ, حضور علامہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے اندر جو ہے نا 8 اصطلاحات ہیں, تصوف کی 8 اصطلاحات ہیں جس پر مرید کو عمل کراتے ہیں. ذرا اور سمجھیے گا, آپ خود بھی اہل سلسلہ ہیں تو آپ کے کام آئے گی. 8 اصطلاحات ہیں جس پہ وہ عمل کرتے ہیں اور عمل کراتے ہیں. اگر آپ کسی نقشبندیوں کی محفل میں گئے ہوں تو وہ ان کی ایک طریقہ کار الگ ہے. اب وہ 8 اصطلاحات ہیں جس پہ وہ عمل کراتے ہیں اور عمل کرا کے ایک سالک کو, ایک مسافر کو سالکیت کی منزل تک پہنچاتے ہیں. اس منزل تک پہنچاتے ہیں جہاں ولایت ملتی ہے. وہ 8 اصطلاحات ہیں, 8 درجے ہیں, وہ عمل کراتے کرتے ہیں. اور اس میں ہی وہ نفس کشی ہوتی رہتی ہے. پہلے جو ہے نا 13واں سے 12 وما ابر النفس ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس امارہ سب سے پہلے جو قتل ہوتا ہے نا اس میں, اس راستے میں سب سے پہلے جو قربانی دیکھو نا نفس امارہ کی. نفس امارہ کیا ہے؟ خواہش. مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ پسند آ رہا ہے, مجھے یہ لینا ہے, مجھے وہ موبائل پسند آ کے وہ لینا ہے. اس کو دل سے اندر سے نکال دیا, اس کو کاٹ دیا. مجھے کوئی خواہش ہی نہیں, کوئی آرزو ہی نہیں ہے. جو مل گیا شکر رب کا, نہیں ملا کوئی مسئلہ نہیں. تو میں نفس امارہ کو سب سے پہلے کاٹوں گا. نفس امارہ کو میں سب سے پہلے جس پہ, اب وہ 8 اصطلاحات ہیں, ذرا سنیے گا. تو اس میں 8 اصطلاحات کے اندر ایک اصطلاحات ہے خلوت در انجمن. خلوت در انجمن, آپ محفل میں بھی ہو لیکن آپ اپنے آپ کو خلوت میں ہی محسوس کریں, تنہا ہی محسوس کریں. محفل میں ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں, اور اس تنہائی میں آپ کے دل کا رابطہ آپ کے رب سے ہونا چاہیے. یعنی بھری محفل میں ہے, کس سے کچھ بھی کلام کریں, دل نے رب سے ہی کلام کرنا ہے. دل رب کی جانب ہی جو ہے نا لگا ہوا ہو. اب یہ دل رب کی جانب کیسے لگا ہوتا ہے؟ یہ دل رب کی جانب کیسے لگا ہوتا ہے؟ یہ دل رب کی جانب ایسے لگتا ہے کہ اس کو سمجھیے گا. ایک آسان سی مثال بزرگوں نے لکھی اپنی کتابوں میں سمجھانے کے لیے, کہ جیسے ماں ہوتی ہے, 3-4 سال کا بچہ ہے, ماں ہے, اس کا 3-4 سال کا بچہ ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے, ماں ہے اور اس کا 3-4 سال کا بچہ ہے, گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اب ماں نے کپڑے بھی دھونے, برتن بھی دھونے, گھر کے کام بھی کرنے, صحیح سب کچھ کرنا, صفائی کرنی ہے, اور بچے نے ادھر ادھر پھرتے رہنا, اپنا کھیلتے کودتے رہنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب ماں جب اپنا کام کر رہی ہوتی ہے, دھیان اس کا بچے کی طرف ہوتا ہے. کام کر رہی ہے, برتن دھو رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, صفائی کری, کچھ بھی کری, دھیان بچے کی طرف ہوتا ہے. بچہ کھیل رہا ہے, کود رہا ہے, آواز آ رہی, صحیح ہے. جب وہ آواز آنا بند ہو جائے اور کچھ دیر گزر جائے, اگر آواز نہ آئے تو ماں فوراً پریشان ہو کر بچے کی طرف جاتی ہے. ماں پریشان ہو کے بچے کی طرف جاتی ہے. تو بس جس طرح سے ماں کے کام کچھ بھی کرے, دل کا تار بچے کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اسی طرح سے بندے کے دل کا تار اس کے رب کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, نعرے غوثیہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک شخص نے رب سے ملاقات کی خاطر, اپنے رب کے دیدار کی خاطر, دوسرا اس بات میں آگے بڑھنے کے لیے کہ میں کیسے ایمان پہ مروں گا, کیسے رب کی قربت پاؤں گا, تو رب کے دیدار کے لیے اسے چلا کیا. میرے پاس وقت کم ہے اور میں بات کو مختصر کرتے بڑی تیزی سے لے کے چلتا ہوں کیونکہ مصائب کی بھی الفاظ پڑھنے. تو اس نے چلا کیا 40 دن کا, اور چلا کیا, اور رات کو عبادت کرتا, دن میں روزہ رکھتا. توجہ ہے سر آپ کی کہ رات کو عبادت کرتا ہے, دن میں روزہ رکھتا, 40 دن کا چلا کیا, اعمال پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے. کس لیے؟ اللہ کو دیدار کرنا چاہتا ہے. میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. آرزو کیا ہے؟ رب کو دیکھنا چاہتا ہوں, بس ایک ہی آرزو ہے, اور کوئی آرزو نہیں ہے. اب جو میں رب کو دیکھنا چاہ رہا ہوں, یہ آرزو ہے میری. یہ میں جب دیدار کرنا اپنے رب کا, 36 دن گزر گئے نا, ندا آئی. تانبا سازی جو کرتے ہیں نا لوگ, تو بازار میں ان کے پاس چلے, تانبا ساز کے پاس چلے جاؤ, بتا دیا پتا, غیبی آواز آئی, سن لی. 36 دن کے بعد اس نے وہ خلوت توڑی اپنی, اس کمرے سے نکلا. 36 دن سے سورج نہیں کا تھا, 36 دن بعد اس نے خلوت توڑی, کمرے سے نکلا اور اس مارکیٹ چلا گیا. جو وقت بتایا تھا اس سے پہلے چلا گیا. دیکھا کہ وہاں مارکیٹ میں جیسے نارملی مارکیٹ ہوتی ہے, کام چل رہا تھا. ایک عورت اپنا ایک برتن بیچنا چاہ رہی تھی,
اور ایک تانبے ساز کے پاس گئی, دوسرے کے بعد تیسرے کے پاس گئی, اور سب اسے کہہ رہے تھے 4 ریال میں یہ برتن بک جائے گا آپ کا, اور کہہ رہی تھی مجھے 6 ریال میں بیچنا ہے, اور کوئی بھی 6 ریال میں اس کو خریدنے کو تیار نہیں تھا, کوئی بھی 6 ریال میں اس کو خریدنے کو تیار نہیں تھا, 4 ریال میں بیچنا ہے. اتنی دیر میں وہ عورت 1 2 تیسری چوتھی پانچویں آٹھویں نویں دکان سے, پوری مارکیٹ ہے تانبا سازوں کی, تو اس کے بعد وہ اس دکان پہ آ گئی جہاں کا پتہ بتایا تھا اسے کہ تم اس دکان پہ چلے جاؤ. اب وہ اس دکان پر آئی وہ عورت, جب اس دکان پر آئی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ تانبے کا برتن بیچنا ہے اور 6 ریال میں بیچنا ہے. اس دکاندار نے پوچھا کہ آپ کو 6 ریال میں کیوں بیچنا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میرا بیٹا بیمار ہے اور ڈاکٹر نے جو دوا لکھی ہے اس کے پرچے کی قیمت 6 ریال ہے, اس دوائیوں کی قیمت, اس لیے مجھے 6 ریال میں بیچنا ہے, مجھے 6 ریال چاہیے دوائیوں کے لیے. اس نے برتن لیا, دیکھا یہ اللہ والے ہوتے ہیں, یہ اللہ والے ہوتے ہیں جو لوگوں کی مصیبت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. اللہ والے وہ جو پیر منگل کو جمعرات ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آ جاؤ آؤ میں تمہیں کاٹوں. یہ اللہ والے ہیں جو فائدہ نہیں اٹھاتے, فائدہ دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ بی بی آپ کا برتن نا یہ 6 ریال کا نہیں ہے, یہ تو 25 ریال کا ہے. سبحان اللہ. یہ 6 ریال کا نہیں ہے, یہ 25 ریال کا ہے, میں اسے 25 ریال میں لیتا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا بیٹا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا. 25 ریال نکالے اس کے ہاتھ پہ رکھ دی. سبحان اللہ. وہ چلی گئی. وہ شخص جس نے 36 دن چلا کیا تھا وہ یہ منظر دیکھ رہا تھا, وہ اس کے پاس آ گیا, اس کے پاس آ گیا تو کہنے لگا کہ شاید آپ اس مارکیٹ میں نئے ہیں یا پھر آپ کو کاروبار کرنا نہیں آتا. انہوں نے کیوں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے پوری بازار میں کسی نے بھی 4 ریال سے زیادہ اس کی قیمت نہیں لگائی, آپ نے 25 ریال دے دیے. اس نے 6 ریال مانگے تھے, آپ نے 25 اٹھا کے دے دیے. 6 ریال مانگے تھے اس نے, 25 دے دیا آپ نے. انہوں نے کہا کہ میں نے برتن کی قیمت نہیں دی, میں نے اس کے بچے کی علاج کی اور اس بات کی قیمت دی ہے کہ اس کو کچھ دن کے بعد 4 دن 3 دن کے بعد دوبارہ کوئی دوسرا سامان نہ بیچنا پڑے گھر کا, اس بات کی قیمت دی ہے میں نے اس کو. برتن کی قیمت نہیں دی, برتن کی قیمت نہیں دی, تو میں نے یہ دی ہے. تو اس وقت وہ نگاہ خیری سنتا ہے. اب وہ دوبارہ وہ جس نے جواب سنا تھا نا, اب وہ 36 دن چلنے والا وہ ندا سنتا ہے, کہتا ہے کہ تم اگر میرا دیدار کرنا چاہتے ہو نا تو گرتوں کو تھام لو. سبحان اللہ. مجبوروں کے سہارے بنو, تم میرا دیدار کر لو گے. پھر قرآن کی آیت کی آواز آتی ہے سورہ حدید کی 4 آیت میں, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہوگے ہم وہاں ہوں گے. تجھے نہیں آنا پڑے گا ہمارے دیدار کے لیے. رب کہہ رہے کہ تم جہاں ہوگے, ارے دیدار تمہیں وہیں ہوگا, دیدار تمہیں وہیں ہوگا. لیکن کیسے ہوگا دیدار؟ اللہ کا دیدار تمہیں اسی حال بس اس صورت میں ہوگا جب تم گرتوں کو تھامو گے, مجبوروں کا سہارا بنو گے, تو تم رب کا دیدار کر سکو گے. تم ایسے نہیں کر سکو گے. آج ہمارے کے مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حسن بصری کے پاس ایک شخص گھوڑا بیچنے آیا اور کہا کہ گھوڑا بیچنا ہے. انہوں نے کہا کتنے کا؟ 2000 درہم کا. کہا 2000 کا کیوں بیچ رہا ہے؟ گھوڑا تو نسلی اور عربی ہے, اچھی نسل کا ہے, یہ اس پہ تو 4000 ہونا چاہیے. ان کا حضور اس کی قیمت 4000 ہی ہے. حضور اس کی قیمت 4000 ہی ہے, لیکن میں کیا کروں, مجھے مجبوری ہے اور میں کوئی 2000 سے زیادہ دینے کو تیار نہیں ہے. ہر شخص میری مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے, دینے کو تیار نہیں ہے. سب کہہ رہے ہیں کہ 2000 میں بیچوں, لے لوں گا. اگر میرے پاس کوئی جلدی نہیں ہوتی, مجھے ضرورت ہے فوراً, اشد ضرورت ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ گھوڑا تو اور بھی مہنگا ہے. اب وہ اور پریشان ہو گیا. انہوں نے کہا میں تو 6000 میں لوں گا, میں 6000 میں لوں گا. تو 2000 میں بیچنے کو تیار تھا, وہ 2000 میں تجھے ایسے ہی دوں گا, اور 4000 میں تجھے اس گھوڑے کی قیمت دوں گا. میں 6000 میں لوں گا. یہ مولا علی کے خلیفہ ہیں, یہ وہ تعلیم ہے جو مولا علی نے دی ہے. یہ ہے وہ اصل پیری مریدی. اصل پیری مریدی یہ ہے کہ پیر ایسا ہو کہ مرید کی اور اللہ کی مخلوق کی, یہ اللہ کا قبیلہ ہے. اگر تجھے اللہ کو دیکھنے کا شوق ہے, اللہ کی دیدار کا شوق ہے, اللہ کی ملاقات کا شوق ہے, تو پھر اس کے قبیلے کے ساتھ بھلائی خیر اور اس سے سلوک فرما. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اس کے اس قبیلے کے ساتھ تو برائی کر اور تو سوچ کے مجھے اللہ کا دیدار ہوگا؟ میں پیر صاحب ہوں, 4 چادریں ڈال دی, 2 انگوٹھیاں پہن لی, گلے میں مالا پہن لی, زلفیں لمبی کر لی, اور تو پیر صاحب بن گیا؟ نہیں,
पीर साहब तो इन हरकत से नहीं बनेगा, पीर साहब तो अपने अमाल से बनेगा। जब तू मजबूरों का सहारा बनेगा ना, रसूल खुदा की सुन्नत है गरीबों को मजबूर का सहारा बनना। और इस मंजिल पे एक और चीज जो तुम्हें रसूल अल्लाह के करीब करेगी वो क्या है, वो भी सुन लो। जो तुम्हें अल्लाह के करीब करेगी बस वो ये करेगी कि आका अलैहिस्सलाम फरमाते सहाबा से, जलवा फरोज हुए सहाबी बैठे, ए मेरे साहब मुझे ना किसी की बुराई मत बताया करो। कौन कह रहा है? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मुझे किसी की बुराई नहीं बताया करो, मेरे दिल में उसके लिए फिर बात आ जाएगी और मेरा दिल मैला हो जाएगा, मेरा दिल मैला हो जाएगा। रसूल अल्लाह वो हैं जिनका शक्के सदर जो है सीना खोल के धोया गया आबे ज़मज़म से, आबे कौसर से 4 मरतबा ये वाक़या हुआ है सीने साफ करने का। हुजूर के सीने में राई के दाने के बराबर भी कोई वो नहीं है, कोई गंदगी, कोई मलाल, किसी के लिए कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं समझाने के लिए, उम्मत की तालीम के लिए आपने अपनी मिसाल पेश की कि मेरे दिल में बात आ जाएगी, मुझे किसी की बुराई मत सुनाया करो। फिर मैं उससे मिलूंगा तो वैसे ही फिर वो बुराई जब होती है दिल में तो आदमी पूरी तरह खुल के मिल नहीं सकता, मोहब्बत से मिल नहीं पाता, तो मुझे बुराई मत सुनाया करो। ये मेरे नबी का तरीका था। आज हम तो हमें बताया ना किसी ने हमारी बुराई की हो, दूसरा यार तू तो मेरा अच्छा दोस्त है, तूने बता दिया, उसने ये की थी, अब मैं उसकी ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ। हम तो उसके सारे एहसान भूल जाते हैं। लेकिन मैं गौस पाक का मुरीद हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो मैं गौस पाक का मुरीद हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप में से जो भी है और जितने भी हैं, अगर पूरा मजमा तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार कहें अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सब गौस पाक के मुरीद हैं। तो फिर गौस पाक की इस बात को अपने गिरा में बांध लें, जैसे औरतों के होता है ना पल्लू में बांध लें। हमारी दादियाँ कोई भी चीज़ होती है ना पल्लू में बांध देती थी, दुपट्टे का पल्लू होता है ना किनारा, उसको कहते हैं पल्लू, तो पल्लू बांध देते हैं। इस तरह से आप भी अपने गिरह में बांध लें, बस अपने दामन में इसको बांध लें। सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि बुरा वो नहीं जिसने मेरी बुराई मेरे पीछे दूर कर दी। कह रहे तू तो उससे भी बुरा है, जो उसने तीर चलाए थे मेरी तरफ, वो तो बीच में गिर गए, लेकिन तूने ला ला के सारे मुझे चुबो दिए। अब उसने जो मुझे बुरा बोला, चाहे गाली बकी हो, चाहे बुराई की हो, चाहे गीबत की हो, चाहे बोतान लगाया हो, कुछ भी कराओ, मैंने सुना नहीं तो मुझे दिल में कोई परेशानी नहीं थी, मैंने सुना नहीं तो कोई बुराई भी नहीं थी। लेकिन जब मुझे लाकर सुना दिया तो मेरे दिल में मैल आ जाएगा, मेरे दिल में बात आ जाएगी। तो फरमाने तू तो उससे भी बुरा निकला, उसने मेरे चेहरे का तो हया कर लिया ना, मेरे चेहरे पे तो नहीं कही थी ना, मुझे गालियां बकी भी तो बकी, अगर तो मेरे पीछे बकी ना, मुझे कोई बुरी बात कही तो मेरे पीछे कही ना। किताबों में गालियों के लफ्ज नहीं, मैं समझाने के लिए, फी ज़माना ऐसा होता है, हम समझाने के लिए बात कर रहा हूँ आपको कि अगर कोई बुरे लफ्ज कहा, कोई बुराई की, तो वो कैसे की, तब पीछे की थी, उसने चेहरे के तो हया कर लिया, तूने तो उस बात का भी हया नहीं किया। वो लात बनो अल्लाह के सुना दी, तुझे जितनी तकलीफ हुई तो आका फरमाते इससे बचो, इससे बचो। तो बस जब कोई आपके सामने आपकी बुराई किसी ने की और उसको बयान करने की कोशिश, भाई नहीं मुझे नहीं बताया, मुझे बुरा कह दिया, बस तू मुझे ये बात मत सुनाइयो। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है, मेरे गौस पाक की भी सुन्नत भी है, तो बस अमल करें इस पर। ये है सीखने की बात कि मैं कैसे अल्लाह अपने रब की कुर्बत पाऊंगा। मेरा दिल जब साफ हो जाएगा ना, तो बस पूरी कायनात में मौलाना रूम फरमाते हैं कि सात ज़मीन और सात आसमान जब अल्लाह ने बनाई तो उसमें कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ रब समा सके, बस एक कल्ब मोमिन था, एक मोमिन का दिल है, अगर वो पाक साफ हो तो उसमें अल्लाह आ जाता है। बस सुभान अल्लाह। तो बस अल्लाह को अपने दिल में बसाना है ना, तो इसलिए तो अल्लाह ताला आसानी फरमाए दिलों की सफाई के साथ। तो जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 28 रजब को फैसला किया ना, बस ये 2 लफ्ज़ पढ़ूंगा मसाइल के, वक्त ज़्यादा हो गया। ये जब फैसला किया आपने मदीना छोड़ने का, तो घर में आके बता दिया, और फिर रात गुजरी, इबादत में गुजरी, और फिर जन्नतुल बकी में गुजरी, नाना के रोज़े पे गुजरी, रात गुजर गई, फजर हुई, नमाज पढ़ी, उसके बाद चाश के बाद आपका काफ़िला निकला। काफ़िला निकला ना, तो काफ़िला निकलते वक्त बस 2 लफ्ज़ आपके सामने, काफ़िला निकलते वक्त 2 बातें हुई। एक पहली बात, जो काफ़िला निकला तो आप जो काफ़िला लेके चले, ये 72 नफूस का काफ़िला नहीं था, ये तो लोग बीच में शामिल हुए और काफ़िला 72 हो गया। सही है। हबीब इब्न मज़ाहिर जो है कूफे से आए थे, जॉन मुसाफिर जा रहे थे, वो शामिल हो गए थे। सही है। नाक़िद बीच में आए थे, उनको ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था, और वो आकर भी ना यजीदियों के लश्कर में चले गए। शौदा तो 72 हैं, लेकिन काफ़िला जब घर से निकला तो 72 का नहीं था। अब वो काफ़िला निकला तो थोड़ी देर बाद किसी के लाठी फेंकते हुए पीछे चलने की आवाज़ हुई। काफ़िला ऐसा ऐसा चल रहा था, ऊँटों पे काफ़िला था लेहरम का, और कोई जल्दी तो थी नहीं।
اب انہوں نے امام حسین نے فیصلہ کیا تھا ہم مکے جائیں گے. امام حسین نے کہہ دیا تھا کہ میں حرم میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہ کر ساری عمر اللہ کی یاد میں بسر کر دوں گا. 56 سال جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ جڑ کے نانا کے روزے کے ساتھ لگا کر میں نے گزار دیے تقریباً 50 سال، کیونکہ 7 سال کی آپ کی عمر تھی، یعنی 4 ہجری میں اور 5 شعبان کو اہل سنت کے مطابق. اہل سنت کا یہ عقیدہ. 3 شعبان کی بہت ساری روایتیں اور کبھی روایتیں 3 شعبان کو 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت. تو خیر وہ جو 50 سال گزارے میں نے نانا قبر تھا، اب باقی جو ہے اللہ کے گھر میں اپنی زندگی باقی کے دن ایام پورے کروں گا اور دنیا سے چلا جاؤں گا. امام حسین نے سوچا اور مکے کا سفر باندھا. ابھی چلنا شروع ہوا ہے کہ جیسے کسی لاٹھی ٹیکنے کی آواز آئی، تو لاٹھی ٹیک کے چلنے کی آواز آئی تو آپ نے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی کی زوجہ محترمہ اور حضرت عباس کی والدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہی تھی. بڑھاپا زیادہ ہو گیا تھا، ذوق زیادہ ہو گیا تھا، تو ایک بوڑھی خاتون لاٹھی ٹیکتے آ رہی، لیکن امام حسین نے پہچان لی ہے کہ میری والدہ ہیں، یہ میری والدہ ہیں جو آ رہی ہیں. تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سواری روکی، گھوڑے سے اترے. جب آپ گھوڑے سے اترے عباس، علی اکبر، قاسم، اون و محمد سارے اتر گئے. اب جب یہ اترے نا گھوڑے سے تو کہا جاؤ عباس پوچھو اماں جان سے کیا کام ہے. حضرت عباس آئے، امام حسین بھی آ رہے ہیں. حضرت عباس دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا مجھے حسین سے کام ہے، مجھے حسین سے کام ہے. امام حسین کے پاس آئے، کہنے لگے بیٹا مجھے عباس تھوڑی دیر کے لیے چاہیے. کہنے لگے اماں حضور عباس آپ کا ہے، آپ اس کو لے جا سکتی ہیں. اس وقت تو کربلا کا کوئی ارادہ نہیں تھا نا، تو عباس آپ کا ہے، آپ اس کو لے جا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں بس رعایتاً تھوڑی دیر کے لیے دے دیں. یہ عباس روزہ رسول پر آئیں. کہا بیٹا عباس ایک ہاتھ روزہ رسول پہ رکھا. حضرت عباس سیدھا ہاتھ رکھا، الٹا ہاتھ میں سر پہ رکھا. انہوں نے کہا بیٹا بتا تیرا سیدھا ہاتھ کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا روزہ رسول پہ، قبر رسول پر. انہوں نے کہا بیٹا دوسرا الٹا ہاتھ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ماں ایک عظیم ماں کے سر کے اوپر ہے. انہوں نے کہا قسم کھا، دونوں ہاتھ جہاں جائیں ان کی قسم کھا، یعنی روزہ رسول کی بھی قسم کھا اور اپنی ماں کی بھی قسم کھا. اور قسم کھا کر مجھے یقین دلا، اور قسم کھا کر مجھے یقین دلا. یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت علی سے سنا ہے ام البنین نے. اب وہ واقعہ جو حضرت علی سے ام البنین نے سنا ہے تو وہ کیا کر رہی ہے، کہہ رہی قسم کھا کر مجھے یقین دلا کہ جب تک عباس تیرے دونوں بازو سلامت ہیں زینب کی چادر پامال نہیں ہونے دے گا. حضرت عباس کیا کہتے ہیں، یہ جملہ سننا تھا. ماں کے سر پہ جو ہاتھ تھا کھینچ لیا، جلال سا آ گیا، ہاتھ چھٹی بند ہو گئی اور رگوں کا خون چہرے پہ پتہ لگنے لگا. کہہ رہی ہے اے عباس کہنے لگے عظیم ماں آپ نے یہ کیا بات کر دی، اے میری مادر، اے شفیق مادر آپ نے یہ کیا بات کر دی. میری زندگی میں جب تک یہ ہاتھ سلامت ہے میرے رگوں میں ایک قطرہ بھی خون کا ہوگا. زینب کی چادر پامال ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی نے اس کی طرف نظر بھی اٹھائی تو عباس اس کی نظر ہی نکال دے گا. کیونکہ زینب کی چادر کی حرمت کو حضرت علی نے حضرت عباس کو اس وقت سکھایا تھا جب یہ معاملہ کوفے گیا تھا، یا جب خلافت کوفے کو گئی ہے نا تو اس وقت سمجھا دیا تھا کہ عباس زینب کی یہ حرمت ہے. زینب ثانی زہرا ہے، خاتون جنت کی بیٹی ہے. زینب خاتون جنت کی بیٹی ہے. آج ہمارے بہن بیٹیوں میں پردہ نہیں ہے، خاتون جنت کی بیٹی ہے. آپ نے رسول اللہ کے چہرے کا نقش مبارک سنا ہے، مولا علی کا سنا ہے، صدیق اکبر کا سنا ہے، حضرت سرکار غوث پاک کے سنے، کبھی خاتون جنت کا بھی سنا ہے؟ نہیں سنا، کیونکہ وہ پردہ کرتی تھی. انہیں دیکھا ہی کسی نے نہیں، انہیں کسی نے دیکھا ہی نہیں. جس کی آنچل کو نہ دیکھا ہو محروم آنے، جیسے چاند و سورج جس کے آنچل کو نہ دیکھا ہو، کوئی اور کیا دیکھ سکتا ہے اس کے آنچل کو؟ تو جس کے آنچل کو نظر نہ آئے اس کا چہرہ کیا نظر آئے؟ اور پھر جن بیویوں نے دیکھا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ چہرے کی حرمت ہے، یہ چہرے کا پردہ ہے. انہوں نے بیان نہیں کیا. سوچے تو بات تو سمجھے آپ. اب وہ ثانی ظاہر ہیں تو کس طرح سے گئے؟ قافلے چلتے تھے دن میں اور رات کو آرام پڑا ہوتا تھا. قافلے دن میں چلتے اور رات میں رک جاتا تھا، ٹھہرتے اور پھر صبح ہوتی پھر چلتے، مغرب تک چلتے اور مغرب کے بعد رک جاتے، مغرب سے پہلے کوئی مناسب جگہ دیکھ کر قافلہ روک لیتے تھے. یہ طریقہ تھا قافلے کے چلنے کا. لیکن مدینے سے کوفے امام حسن حسین اپنی بہن سید زینب کو لے کر اس طرح سے گئے ہیں کہ سید زینب کو جس اونٹ پہ جس سوار کیا تھا سواری پہ
اس سواری پہ ان کے تو پردے کا تو کیا ہے کہ ان کے سائے کا بھی ایسا انتظام کیا تھا کہ آگے امام حسن چلتے تھے، پیچھے امام حسین چلتے تھے، کہ اگر روشنی پیچھے سے بڑھے گی تو حسن کی پیٹھ پر سایہ آئے گا، اور اگر روشنی آگے سے بڑھے گی تو حسین کے چہرے پہ، سینے پہ سایہ آئے گا۔ اس کے سائے کی پردے داری ایسی کی امام حسین کریمین نے۔ یہ منظر عباس نے تلوار ہاتھ میں لے کے چلتے ہوئے آگے آگے دیکھا کہ میرے بھائیوں نے، میری بہن جو ماں جیسی ہے، وہ اس بہن کی پردے کی ایسی حرمت ہے، وہ شہزادی کونین کی شہزادی ہے، وہ ثانیہ زہرا ہے، اس کے پردوں کی یہ حرمت ہے۔ تو ایک مسلمان عورت کے پردے کی یہ حرمت ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم خاندانی مسلمان ہیں نا، باپ دادا سے مسلمان، اس سے ہم نے کوئی چیز اپنائی نہیں، بس اسلام کو پوری طرح اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے آج ہمیں سکھایا جاتا ہے، اسی لیے کہ جھوٹ نہیں بولا کرو۔ یہ تو سکھانے والی بات ہے، یہ تو مسلمان کے خون میں، رگ میں یہ بات پیوست ہے کہ جھوٹ نہیں بولنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم بول لیتے ہیں، کہیں تو آج ہمیں تعلیم دی جاتی ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی کوئی تعلیم دینے کی چیز تھی؟ مسلمان اور جھوٹا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن میں دو عیب نہیں ہو سکتے، ایک وہ جھوٹا نہیں سکتا، کوئی جھوٹ بول دینا آپ سے تو سمجھ لے کو مومن نہیں ہے، اور دوسرا وہ خائن نہیں سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، خیانت کرے تو بھی سمجھ لے آپ مومن نہیں ہے۔ یہ دو باتیں تو ایمان کی علامت ہے، مومن ہونے کی علامت ہے۔ مومن میں سارے ہو سکتے ہیں، بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور مومن خائن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو اسلام ہے، وہ تو ہم نے بائی برتھ جنہوں نے لیا نا، انہوں نے اسلام کو پورا نہیں لیا۔ جو نو مسلم ہے نا، وہ اسلام سمجھ کر، دیکھ کر، تقابلی جائزہ صحیح دوسرے مذاہب سے، ادیان سے تقابل کر کے، اس کا موازنہ کر کے وہ مسلمان ہوتے ہیں، تو پھر وہ اس کے اوپر پوری طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تو یہ پردے کا اہتمام ہے، یہ پردے کا اہتمام ہے۔ اور سیدہ زینب کا پردہ تو ایسا پردہ تھا، سیدہ زینب کا پردہ تو ایسا پردہ تھا کہ تابعی بزرگ فرماتے کہ میں 15 سال حضرت عبداللہ بن جعفر کا پڑوسی رہا، 15 سال میں عبداللہ بن جعفر کا پڑوسی رہا، لیکن 15 سال پڑوسی رہنے کے باوجود بھی میں نے کبھی سیدہ زینب کو دیکھا نہیں۔ شادی کے بعد 15 سال کو پڑوسی رہے اور پھر بھی میں نے دیکھا نہیں کبھی۔ کیوں کبھی دروازے پہ آئی نہیں، کبھی وہ آئی نہیں، کبھی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، تو میں وہ رہا ہی نہیں۔ تو یہ بات۔ دوسرا، جب وہ قافلہ آگے بڑھا تو فاطمہ صغریٰ جو بہت بیمار تھی، امام حسین کی بیٹی، بس یہ آخری جملہ، تو فاطمہ صغریٰ بیمار تھی، تو فاطمہ صغریٰ نہیں آئی، ان کو گھر چھوڑ کے گئے تھے، تو وہ باہر آ گئی تھی۔ تو امام حسین کہتے ہیں بیٹا میری زندگی میں تم چوکھٹ سے باہر آ گئے، کیا سے یہ 6 سال کی بچی ہے، ہمارے 5 سال کی بچی کیا 8 سال کی بچی بھی کھیل رہی تو کہتے ہیں بچی ہے بھی، ہم بچی کہتے ہیں، اور اس کو سلیو لیس فراک پہنا دیتے ہیں اور ٹی شرٹ پہنا دیتے ہیں اور پینٹ پہنا دیتے ہیں۔ وہ 6 سال کی بچی پردے میں اپنا صدر ڈھانپ کر پردے کی حالت میں باہر آئی ہے۔ تو امام حسین کہہ رہے بیٹا تم باپ کی زندگی میں پردے سے باہر آ گئی، چوکھٹ سے باہر آ گئی۔ کہہ رہی ہے آپ جا رہے ہیں اور میرا بھائی علی اصغر 1 ماہ کا ہے، مجھے بہت یاد آ رہی اس کی، ابھی چند سیکنڈ ہوئے میں اس کو تڑپ رہی ہوں سے ملنے کو، ایک بار ملا دیں۔ ملایا، ایک بار ملایا، جب ملایا نا تو اس کے بعد علی اصغر ایسا چمٹ گیا بہن کو کہ ماں رباب نے لینے کی کوشش کی، بڑی امی ام لیلا نے لینے کی کوشش کی، تائی فروا نے لینے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں ہوا۔ علی اکبر نے لینے کی کوشش کی، قاسم آئے، اونو محمد آئے، کسی کے پاس نہیں آیا۔ امام حسین نے کہا ہٹو میں لیتا ہوں۔ تو اب جب تک بہن کو پتا تھا کہ میرا بھائی 1 مہینے کا تو کیا ہوا، میرے ساتھ کیسی محبت کرتا ہے، تو کہا تھا جو لینا لے لے، اس نے بہن کو یوں چپٹا لیا تھا چھوٹے سے بھائی نے۔ لیکن جب امام حسین آئے تو بہن نے ہاتھ لپ سمیٹ لیے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ وہ ہاتھ سمیٹ لیے انہوں نے، اور ہاتھ سمیٹنے کے بعد کہنے بابا جان مجھ سے چھیننا نہیں، انہوں نے کہا میں چھینوں گا نہیں، بس مجھے علی اصغر کے کان میں ایک جملہ کہنے تھے۔ بچی نے ہاتھ ہٹا دیا، کہا علی اصغر اگر تم نہیں گئے نا، تم اس سفر میں ساتھ نہیں گئے تو کربلا نہ ہوگی۔ علی اصغر تم نہیں گئے تو کربلا نہیں ہوگی، بس اتنا کہا تم نہیں گئے تو کربلا نہیں ہوگی۔ علی اصغر لپک کے امام حسین کی گود میں آ گئے۔ یہ خون حسین ہے، جو خون رسالت ہے،
کہ پتہ ہے کربلا کی اہمیت، کہ کربلا ہونا اس لیے ضروری ہے، کربلا کی شہادت امام حسین کی شہادت نہیں، رسول اللہ کی شہادت ہے۔ سبحان اللہ۔ اجرکم اللہ علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔